السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا روزانہ کا جو درس ہے وہ 106واں درس ہے، یعنی 106 آج الحمدللہ درس ہو رہا ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 155، 156 اور 157 ان 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، اور اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ سماعت فرمائیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش کریں گے، کبھی دشمن کے ڈر سے تو کبھی بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھولوں کی کمی سے۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، انہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان آیات میں جو بات بتلائی گئی ابتدا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، کبھی کسی خوف کی وجہ سے، یعنی کہ جب کوئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، جب کوئی دشمن ہمارے سر پر آ جاتا ہے تو اس وقت آزماتا ہے کہ یہ تمام جو آزمائشیں ہیں اس میں جو دیکھنا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرا بندہ شاکر اور صابر کتنا رہتا ہے۔ یہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ ہم کبھی آزمائیں گے تمہیں دشمن کے ڈر سے، اور کبھی بھوک اور پیاس سے۔ یعنی کہ ایک بات غور فرمائیے کہ جب آدمی بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بعض روایات میں بھی یہ بات آتی ہے، حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جب انسان کو بھوک اور پیاس شدت سے لگتی ہے تو بسا اوقات وہ کفریہ کلمات بھی بکنے لگتا ہے۔ اس لیے وہاں پر جو حدیث میں جو بات سامنے آئی کہ ایسے موقع پر بھی کون ہے جو صبر سے کام لیتا ہے، اس کا یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ہم آزمائیں گے تم سے بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی، کہ تم سے ہم سے رجوع ہوتے ہو، یا پھر کفریہ کلمات بیان کرتے ہو، یا پھر ناشکری کرنے لگتے ہو۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بات بتلائی گئی کہ من الاموال والانفس، کہ تمہارے مال کے نقصان اور تمہاری جان کے نقصان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جیسا کہ اب ہمارے حیدرآباد دکن میں وہ پانی کا فلڈ آ گیا، طوفانی بارش کی وجہ سے کئی گھر ڈوب گئے، کئی گھروں کے سامان تباہ ہو گئے، کئی کے کاروبار پورے تباہ ہو گئے۔ تو اس کی طرح سے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں گھیر کر بھی۔ جب ایسے حالات میں جب انسان گھر جاتا ہے تو وہ آزماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایسے حالات میں بھی میرا جو بندہ ہے، مسلمان جو بندہ ہے، مومن جو بندہ ہے، وہ مجھ پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع ہوتا ہے یا پھر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے والثمرات،
यानी कि फलों के यानी कि जो बागात लगा करते थे पहले ज़माने में, या आप जैसे ज़राअत समझिए, जो कुछ भी। और फिर दूसरे ये कि समरात के माने, और तफासिर में ये बात आई कि समरात के मानों में, उसकी तफसीर में ये बात बतलाई गई कि समरात के माने औलाद के ताल्लुक से भी कही गई। वो तफसीर में तमाम बातें आएंगी आपके सामने, मैं मुख्तसरन आपके सामने ज़हन खुल जाना बोल के आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ कि समरात के एक माने जैसे औलाद के भी है कि औलाद का नुकसान, यानी कि हम ये देखते हैं कि माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा रहते हैं, लेकिन उनकी औलाद जैसे उसके नज़रों के सामने इंतकाल कर जाती है। तो ऐसे मौक़ों पर भी वो देखना चाहता है कि वो माँ बाप अल्लाह ताला के हुजूर सब्र के साथ रहते हैं या फिर नाशुक्री करने लगते हैं। जैसा कि हुक्म है कि आदमी के आज की आला औलाद का इंतकाल कर जाना, इससे बड़ा सदमा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए भी हुक्म ये है, रिवायात में ये बात आती है, शरीयत में ये बात आती है कि आपको गम में आपका इसका इजहार आप कर सकते हैं। किस तरीके से कि आँखों से आंसू रवा होते हुए, और भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए, और भी अल्लाह ताला से उसके शाकिर रहकर उसके सब्र का इजहार करते हुए कि बारी ताला तू हमें सब्र में मुब्तला किया है, ऐ बारी ताला हम जैसो तेरे हवाले हैं, हम तेरे हुक्म के ताबे हैं, हम तेरी रज़ा चाहते हैं। तो ये इन मसाइब में भी अल्लाह ताला जानना चाहता है, जिसका इजहार आगे भी कहा कि जो लोग इस तरीके की इन तमाम आजमाइशों में मुब्तला होते हैं और मुसीबतों में और नुकसानात का उन्हें सामना करना पड़ता है, तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे मुसीबतों में घिरने के बावजूद वो लोग क्या कहते हैं। तफसीर में ये बात आती है कि अल्लाह ताला पूछता है फरिश्तों से कि ऐसे हालात में क्या कहते हैं। तो जब फरिश्ते अल्लाह ताला के ज़िक्र करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है, हर चीज़ को वो जानता है, लेकिन उसके बावजूद तफासिर में बात आती है, हदीस में बात आती है, ताकि एक बात को पेश करे, खोलकर सामने रख दिया जाए। तब वो ऐसे मुसीबतों में घिर कर भी जो साबिर और शाकिर जो लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तो खुद ही अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कह रहा है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि उन्हें खुशखबरी दे दीजिए, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, उन पर उनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। आइए इसकी तफसीर में समाअत फरमाइए कि तफसीर इब्न कसीर से मैं आपके सामने पहले बात रख रहा हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वह अपने बंदों की आजमाइश करता है, कभी तरक्की और भलाई से और कभी तनज़्ज़ुल और बुराई से। जैसे फरमाता है वला नबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन, यानी हम आजमा कर मुजाहिदों और सब्र करने वालों को मालूम कर लेंगे। मतलब ये कि मुजाहिदीन से भी जैसे इस बात का मामला तय हो रहा है कि वो किस कदर साबिर रहकर अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, और मसाइब और मुश्किलात का जब उन्हें सामना हो जाए तो उसको सब्र के साथ बर्दाश्त करते हुए उसका सामना करते हैं और उस पर साबित कदम रहते हैं। और जगह है फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूई वल खौफ, मतलब ये है कि थोड़ा सा खौफ, कुछ भूख, कुछ माल की कमी, कुछ जानों की कमी, यानी अपनों और गैरों की, खबीश व अकारिब की मौत, कभी फलों और पैदावार की नुकसानी वगैरह से अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है। सब्र करने वालों को उसका नेक अजर और अच्छा बदला इनायत करता है, और बेसब्री, जल्दबाजी और नाउम्मीदी करने वालों पर उसके अजाब उतर आते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर बात समझिए कि अगर अब आदमी क्या है, जल्दबाज है, उसको फौरी अगर किसी किस्म का नुकसान हो जाता है तो वो फौरी गिले शिकवे करने लग जाता है कि अल्लाह ताला हमारे साथ ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। तो इसकी मुमानियत है। इस तरीके से अगर करने से आपका मसला तो हल नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की अगर आप सब्र से काम लेंगे तो जो रहमतें और बरकतें जो नाजिल होगी उससे आप महरूम हो जाएंगे। तो किसी चीज़ से महरूम होना क्या है, एक मानों में वो अजाब ही में शुमार किया जाता है। बाज़ सलफ से मनकूल है कि यहाँ खौफ से मुराद अल्लाह ताला का डर है, भूख से मुराद
रोज़ों की भूख है। माल की कमी से मुराद ज़कात की अदायगी है। जान की कमी से मुराद बीमारियां हैं। फलों से मुराद औलाद है। अब बयान हो रहा है कि जिन सब्र करने वालों को खुदा के यहाँ कदर है, यानी कि जो सब्र करते हैं अल्लाह ताला के पास उनकी कदर है, वो कौन लोग हैं? बस वो फरमाता है ये वो लोग हैं जो तंगी और मुसीबत के वक्त भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेते हैं और उसका इजहार करते हैं और इस बात से अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते हैं कि वो खुदा की मिल्कियत हैं और वो जो इन्हें पहुंचा है, यानी कि उन्हें अल्लाह ताला ने जो कुछ भी नवाजा है, जो कुछ भी अल्लाह ताला की इनायात है, जो कुछ भी हमारे पास तमाम माल दौलत आल औलाद, ये सब कुछ उसी की अता करता है। वो सब कुछ जो कुछ भी हमारे पास है अल्लाह ताला ने जो अता किया वो खुदा की ही तरफ से है, यानी कि हम अल्लाह ताला ही के हम शुक्रगुजार रहते हैं कि तूने हमें हर तरीके से नवाजा। और उनमें जिस तरह वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का है हर चीज़, हम खुद उसी के हैं, हमारी आल औलाद और हमारी हर चीज़ जब उसी की है तो वो जैसा चाहे तसर्रुफ करे, क्योंकि वो मालिक है। वो मालिक जो होता है तो उसका इस्तेमाल में तमाम चीज़ें रहती है, वो जिस तरह से चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है। और भी खुदा के यहाँ इसका बदला है जहाँ बिल आखिर उन्हें जाना है। उनके इस खौल की वजह से खुदा की नवाजिशें और अल्ताफ उन पर नाजिल होते हैं, अजाब से नजात मिलती है और हिदायत भी नसीब होती है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दो बराबर की चीज़ें सलावात और रहमत और एक दरमियान की चीज़ है यानी हिदायत, इन सब्र करने वालों को मिलती हैं। मसनद अहमद में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे खाविन हज़रत अबू सलमा एक रोज़ मेरे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से होकर आए। बड़ी अच्छी हदीस है और दुआएं गौर फरमाइए आप लोग, बहुत ही बेहतरीन अल्लाह ताला ने जो अजर देता है, जो बेहतर अजर और उसका बदला देता है अल्लाह ताला के हुजूर रुजू होने से, उसका इजहार यहाँ पर किया जा रहा है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे खाविन अबू सलमा एक रोज़ मेरे पास हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से होकर आए और खुशी खुशी फरमाने लगे, आज तो मैंने एक ऐसी हदीस सुनी है कि मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। वो हदीस ये है कि जिस किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुँचे और वो कहे अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़लुफ़ ली खैरम मिनहा, यानी खुदाया मुझे इस मुसीबत में अजर दे और मुझे इससे बेहतर बदला अता फरमा, तो अल्लाह ताला उसे अजर और बदला ज़रूर ही देता है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने इस दुआ को याद कर लिया। जब हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर फिर ये दुआ भी पढ़ ली, जो दुआ उन्होंने याद कर ली थी। वो दुआ यही कि अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़लुफ़ ली खैरम मिनहा, यानी कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी और उसके साथ ये दुआ भी पढ़ी। लेकिन वो फरमाती हैं कि मुझे ये ख्याल आया कि भला अबू सलमा से बेहतर शख्स मुझे कौन मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है कि वो अपने शौहर से, अपने खाविन से बिल्कुल खुश थे, उनसे राज़ी थे। और इससे ये बात भी हमारे सामने आ रही है कि एक नेक शौहर अपने बीवी को खुश रखता है, यानी कि हर शौहर की ये जिम्मेदारी है कि वो बीवी को खुश रखे, उसकी तमाम ज़रूरियात की तकमील करे, जिससे वो इस बात को कहने पर मजबूर हो जाए कि मेरे शौहर से बेहतर भी कौन हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर अबू सलमा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मे सलमा ने ये बात कही
تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر مجھے کون شوہر مل سکتا ہے؟ جب میری عدت کے دن گزر چکے تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسا نعم البدل، جو دعا کا جو اثر ہے وہ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو اثر جو ہوا ہے وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ام سلمہ سے اپنے نکاح کے ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں، نکاح کی خواہش کرنے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے۔ یہاں پر دیکھیے کہ آداب کا اظہار ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح صحابہ اور صحابیات کے دلوں میں محبت تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح ادب اور احترام کا ان کے پاس لحاظ تھا، اس بات کا یہاں پر اظہار کر رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ کسی قسم کی مجھ سے لغزش ہو جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں اور خدا کے ہاں مجھے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے۔ دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ایسی بے جا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کر دے گا، یعنی کہ ایسا کوئی معاملہ ہی پیش نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات آپ نے یہ فرمایا کہ اور عمر میں کچھ کم نہیں ہوں، میری بھی عمر کچھ کم نہیں ہے، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچوں کی طرح رہیں گے۔ میں نے یہ سن کر کہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ چنانچہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہتر یعنی اپنا رسول عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فالحمدللہ۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث مختلف الفاظ کے آگے پیچھے سے مروی ہوئی ہے۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے، اس پر گو زیادہ وقت گزر بھی جائے، پھر اسے یاد آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے۔ تو پھر مصیبت کے وقت جس طرح پڑھنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے صبر کیا، تو اس وقت جو صبر کا اجر انہیں ملنا چاہیے تھا وہی صبر کا اجر ابھی بھی ملے گا۔ ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا۔ بہت ہی دیکھیے آپ یہ سنیے، حدیث غور سے سماعت فرمائیے کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی خبر میں سے نکلا تھا کہ ابو طلحہ خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا، سنو، میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی اولاد اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتلا تو اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، خدایا تیری تعریف بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یعنی کہ ان آیات سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے
کہ انسان کی زندگی میں ایسے مرحلے بہرحال گزرتے ہیں کہ انسان مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، تکالیف کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی بندے ہیں، یعنی کہ مومن ہیں، الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، یہ آزمائشیں ہر انسان سے گزرتی ہیں، بلکہ بسا اوقات یہ بات بھی روایات میں آتی ہے اور اولیاء اللہ بزرگان دین کے واقعات پڑھنے سے بھی ہمارے سامنے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جس قدر پسندیدہ بندے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسی قدر آزمائش میں مبتلا بھی کرتا ہے۔ کئی ایک انبیاء کرام کو بھی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ انبیاء کرام اور وہ صالحین، وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پوری طریقے سے کامل ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شاکر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حال میں شکر گزار ہوتے ہیں، اور جب کسی قسم کی مصائب اور مشکلات کا سامنا ان پر پڑ جاتا ہے تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ بہت بڑے تاجر تھے، مالدار تھے، آپ تاجر تھے، تو آپ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے، مجلس میں بیان کر رہے تھے کہ اس وقت آپ کے ایک مرید نے آ کر کہا کہ غوث پاک، آپ کا فلاں جو جہاز، پانی کا جہاز جو سامان تجارت لے کر جا رہا تھا وہ ڈوب گیا، وہ سمندر میں ڈوب گیا۔ تو آپ سنتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے اپنے قلب کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، اور پھر ایک منٹ کے بعد آپ اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ، جیسا کہ بات کہی گئی کہ الحمدللہ الحمدللہ، وہ کہتے ہیں۔ اس کے چند دنوں کے بعد اسی طریقے سے وہ محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، مجلس میں بیان کرتے رہتے ہیں کہ اس دوران کوئی صاحب آ کر کہتے ہیں کہ اے غوث پاک، آپ نے جو جہاز ڈوبنے کی خبر سنی تھی وہ جہاز آپ کا نکل گیا ہے اور آپ کا سامان پورا جیسا کا ویسا ہے، وہ جہاز حاصل ہو گیا ہے۔ تو آپ ایک لمحے کے لیے پھر سے اپنے چہرے مبارک کو قلب کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور پھر ایک منٹ کے بعد پھر اس طریقے سے اظہار کرتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو جو مریدین جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اے غوث پاک، آپ نے تو اس وقت بھی جب جہاز ڈوب گیا تھا تو آپ نے الحمدللہ کہا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، اور ابھی بھی آپ کے سامنے جب یہ بات کہی گئی الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ ڈوبنے سے اب آپ کو جہاز حاصل ہو گیا، اب اگر کہہ رہے ہیں تو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آئی، لیکن جس وقت آپ کا جہاز ڈوب گیا تھا تو اس وقت آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو حضرت غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، روایات میں یہ بات آتی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میرا جہاز ڈوب گیا تھا تو میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوا اور غور کیا کہ کیا میرے قلب میں اس جہاز کے ڈوبنے کا رنج تو پیدا نہیں ہوا؟ تو میں نے اپنے قلب کو مطمئن پایا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، برابر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہا میرا قلب، جس کی وجہ سے میں الحمدللہ کہا۔ اب جب یہ جہاز مل گیا تو پھر میں نے اپنے قلب کی طرف توجہ کی اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا قلب مطمئن ہے، یہ خوشی کا اظہار نہیں کر رہا ہے، لہٰذا میں نے اللہ تعالیٰ کی اس کے شکر میں نے الحمدللہ کہا، کیونکہ جو کچھ بھی ہے اسی کی عطا ہے اور اس کی مرضی ہے وہ جس طریقے سے تصرف کرے۔ تو یہ تمام ان روایات، ان احادیث سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس سے جو ہمیں درس اور سبق ملتا ہے وہ یہی کہ جب کبھی کسی قسم کا ہمیں تکلیف کا سامنا ہو جائے تو بہت ہی صبر کے ساتھ اس کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو۔
جیسا کہ مال و دولت کا ہمیں نقصان ہو جا رہا ہے، تجارت میں نقصان ہو جا رہا ہے، اور اب ایسے جو ناگہانی آفات میں جب ہم مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہمارے گھر کے گھر جو ہے سو تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نقصانات کا بے پناہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہل و اولاد ہماری نظروں سے یعنی کہ اوجھل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ انتقال کر جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، احادیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت میں باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اولاد کے انتقال کے وقت آپ کے بھی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، اور آپ کے صاحبزادیوں کے انتقال کے وقت بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، آپ کو بھی غم کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ بھی اس کا جو ہے صبر کے ساتھ اس کا اظہار بھی کیا۔ صحابہ کرام اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی غم میں مبتلا ہوتے ہیں، مطلب اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے بھی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تکلیف کا جو اظہار ہوتا ہے، تکلیف جو محسوس ہوتا ہے، وہ تو انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ جب کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اس کی تکلیف محسوس برابر کرتا ہے، لیکن وہی بندہ کامیاب ہے کہ اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ صابر رہے اور شاکر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بھی رہے، اور وہ صبر بھی کرتے ہوئے صبر کا اظہار کرے۔ تو ویسے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی جو سو برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ کسی چیز کے بچھڑ جانے سے، کسی نقصان ہو جانے سے اسے تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ چیخ و پکار نہیں کرنا، واہ ویلا نہیں کرنا کہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یعنی کہ حکم ہے کہ آپ اس کا اظہار کریں، آپ اس بات کا اظہار کریں اس طریقے سے کہ بہرحال اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا، اللہ نے ہم سے لے لیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس میں۔ تو اس طریقے سے ہم کو ہوگا یہ کہ یہ معاملہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنا لیں تو ہم کو بہت بڑی تسلی بھی حاصل ہوتی ہے کہ وہ رب ہمارے ساتھ ہے، جو ہمیں دیا تھا، جو ہم سے لے لیا، وہی رب ہمیں پھر بھی عطا کر دے گا۔ اس بات کی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اور اپنی زندگیوں میں یہ صفات حمیدہ اگر ہم پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار اور صابر بندوں میں اگر ہم شامل ہو جائیں، جیسا کہ گزشتہ کی آیت میں بھی بات آئی کہ جو صبر کرتے ہیں بندے ان کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھیے کہ آپ جو دیگر جو نیکوکار بندے ہیں ان کو تو جنت ملتی ہے، انہیں تو جنت ملتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں جو صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ جو صبر کرنے والے بندے ہیں بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ جنت سے بڑھ کر ہمیں خوشخبری یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی وہی بات اللہ تعالیٰ ان آیات میں بھی کہا کہ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ محتدون، کہ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور نوازشیں اور پھر جو ہے سو تمام برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے تعالیٰ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھنے والا بنا دے، ہمیں سچا اور پکا مومن اور بنا دے، اور اپنے سچے پکے مومن بندوں میں ہمارا شمار کر لے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے باری تعالیٰ ہمیں اپنے شاکر اور صابر بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔